اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیشہ آپ خوش و آباد رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست آصف، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک چینل نیو اردو ٹیچر۔ معزز دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ ہے۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ مکمل دیکھنے والا بہت کچھ سیکھ پائے گا، اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں آج کی موضوع کی جانب۔ معزز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، اور وہ دونوں مچھلیوں کے شکاری تھے، یعنی وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، کافر بت کو سجدہ کیا کرتا، لیکن جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر دوسرے مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پر خدا کا شکر ادا کرتا۔ معزز دوستو، اتفاقاً مسلمان کی بیوی ایک روز اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے سجی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی عبادت کیا کرے، بت کی پوجا کیا کرے، تو وہ بھی میری طرح مالدار ہو جائے گا۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی خوفزدہ ہو کر نیچے آئی، تو جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کرنے لگا کہ آج کیا وجہ ہے کہ تم کچھ پریشان معلوم ہوتی ہو۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بت کی پوجا کیا کرو۔ معزز دوستو، یہ سن کر شوہر نے بیوی سے کہا کہ خدا کی بندی، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد بھی تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ میاں، اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی۔ میں دوسروں کی عورتوں کو دیکھتی ہوں، خاص کر تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھتی ہوں کہ وہ عمدہ لباس اور زیورات سے ہر وقت سجی رہتی ہے۔ جب کامل ایمان والے شوہر نے یہ دیکھا کہ میری بیوی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ میں کل سے مزدوری اور کاریگروں کے ساتھ جا کر محنت مزدوری کر کے تجھے روز کے 2 درہم دیا کروں گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر بیوی کو کچھ تسلی محسوس ہوئی۔ صبح سویرے مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس بیچارے کی بات نہ مانی۔ وہ مرد مومن بیچارہ پھرتا رہا، کبھی شہر کبھی گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس بیچارے کی مدد نہ کی۔ معزز دوستو، پھر وہ آخرکار مایوس ہو کر ایک دریا کے کنارے پہنچا اور وہاں شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کے وقت جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ اے میاں، آج تم سارا دن کہاں تھے؟ تو وہ مرد مومن کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اور بادشاہ نے مجھ سے کچھ دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس مرد مومن کی بیوی بولی، آخر بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو وہ مرد مومن کہنے لگا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے
اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا بادشاہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتا۔ بالآخر 30ویں دن بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر تم نے کل مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ تو بیوی کی یہ بات سن کر مرد مومن کچھ پریشان محسوس ہونے لگا۔ اگلی صبح اس نے یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس کام پر لگاؤ گے؟ تو اس پر یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں کام پر لگا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہارے کھانے پینے کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں، اپنے کھانے پینے کا انتظام تم خود کرو گے۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پہ گیا۔ معزز دوستو، ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی دروازے پر گئی تو اس شخص نے مرد مومن کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے پاس کام پہ تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پہ جاتا تو اسے اور بھی زیادہ اجرت مل جاتی، لیکن افسوس کہ وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کا اور کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں سے ایک اشرفی کم ہے، کیونکہ تمہارا شوہر 30ویں دن اپنے مالک کو چھوڑ کر یہودی کے پاس کام پر چلا گیا۔ معزز دوستو، چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ جب سنار نے اس اشرفی کو دیکھا تو اس کے بدلے 1000 درہم اس کی بیوی کے حوالے کر دیے۔ جب مرد مومن شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے پاس کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم اپنے بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کے ساتھ کام پہ کیوں جاتے ہو؟ اور پھر اس کی بیوی نے شوہر کو ان اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس واقعے کو سن کر وہ مرد مومن روتا روتا بے ہوش ہو گیا۔ معزز دوستو، جب اس کو ہوش آیا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس مرد مومن نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں پہاڑی پر اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر انسان کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کسی کو بہت جلد مل جاتا ہے اور کسی کو بہت دیر سے ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دنیا کو بھول جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، لیکن یہ دنیا کے لوگ تمہیں ہر جگہ جگہ، گلی گلی، کوچے کوچے میں تکلیفیں دیتے رہیں گے، پریشانیاں دیتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت کرنے کا صلہ اتنا دے گا کہ تم سوچ بھی نہ پاؤ گے۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہر مرد مومن کو یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی جھولی کو خالی نہیں بھیجتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا سی تنگی اور مجبوری آنے پر اللہ تعالیٰ سے امید کی کرن کبھی نہ چھوٹے۔ معزز دوستو، تو ملتے ہیں ایک اور موضوع کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔